مولوی اسامہ کے بیانات سننے کے لیے مولوی صاحب کا آفیشیل چینل احناف میڈیا سندھ کو سبسکرائب کریں۔ مغرب کی نماز میں اگر کسی امام نے تیسری رکعت میں مکمل جہری تلاوت کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس کے اندر یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی امام امامت کروا رہا تھا مغرب کی نماز میں تو تیسری رکعت کے اندر بھی اس نے مکمل جہری تلاوت کر لی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اس نے اتنی کم مقدار میں تلاوت کی کہ جتنی مقدار کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ مقدار میں تلاوت کر لی تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ مسجد کی کسی چیز کو امام کی اجازت سے اپنی ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی مسجد کی اگر کوئی بھی چیز ہے، چٹائی ہے، دری ہے، یا اور بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں مسجد کی، یا لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، یا دوسری جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ امام کی اجازت سے آپ جو ہے نا بغیر معاوضے کے آپ وہ باہر کسی بھی چیز میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا آپ کو عوض دینا ہوگا، چاہے جتنی بھی اس کی رقم بنتی ہو وہ رقم دے کر آپ اس کے بعد وہ چیز آپ اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، یا کسی اور دوسری مسجد کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہے نا یہ بغیر معاوضے کے، بغیر عوض کے، بغیر اس کی رقم ادا کیے آپ ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب، ہمارا یہ سوال ہے کہ بالوں میں تیل لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ جس کے بھی بال بڑے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے بالوں کی خدمت کرو، اپنے بالوں کی خدمت کرو۔ بال اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی بڑے بال رکھتے ہیں پھر جو ہے نا کاروبار کام کی وجہ سے اپنے بالوں کو سنبھال نہیں پاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدمت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بڑی زلفیں تھیں، حدیث پاک کے اندر ذکر آتا ہے جن کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کی انتہائی اپنے زلفوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور تیل لگایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اگر بڑے بال رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بالوں کی خدمت کریں۔ باقی یہ ہے کہ کوئی خاص طریقہ تیل لگانے کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی ابتدا کرو تو آپ سیدھے ہاتھ کی طرف سے ابتدا کرو۔ تو یہ جو ہے نا ادباً اس کے اندر یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جب تیل لگائیں تو سیدھی سائڈ پہ پہلے لگائیں، پھر الٹی سائڈ پہ لگائیں، اس کے بعد پھر پورے سر پر ہم تیل لگائیں۔ باقی یہ جو ہے نا حدیث کے اندر اس کا کوئی بھی صحیح خاص کوئی طریقہ ہمیں نہیں ملتا۔ ٹیشو پیپر یا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ ٹیشو پیپر یا مٹی کے ڈھیلے سے اگر کوئی آدمی استنجا کرتا ہے تو اس کا استنجا ہو جائے گا، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی ٹیشو پیپر سے یا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد بھی اگر وہ پانی سے بھی استنجا کر لیتا ہے تو یہ افضل عمل ہے، بہترین عمل ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر کوئی پانی سے استنجا نہیں کرتا، صرف اسی پر اکتفا کرتا ہے کہ یا ٹیشو پیپر پر اس نے جو ہے نا استنجا کر لیا یا مٹی کے ڈھیلے سے اس نے استنجا کر لیا، تو بھی اس کا استنجا ہو جائے گا۔